السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت یعنی سکون و اطمینان دیتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو کہ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ مصیبتوں پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں فرمایا ہے: لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت مشقت میں کیا ہے۔ تو یہ محنتیں، مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں اس دنیا کا لازمی جز ہے، لیکن ان مصیبتوں اور مشکلات یا پریشانیوں یا تکلیفوں کے حوالے سے ایک مومن اور مسلمان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک کافر اور منافق اور بے دین اس کا انداز کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا یہ موضوع اختیار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آئے دن ہم جو حادثات سنتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کر لی، اپنے گلے میں پھندا ڈال کر، کسی بلڈنگ سے گرا کر، اپنے اوپر فائر کر کے اپنے آپ کو مار لیا، اور دوسرا کوئی خودکشی کرنے کی کوشش میں پکڑا گیا، اور تیسرا کوئی ایسا ہے کہ جو زندگی سے مایوس ہو کر اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے جو موت سے بدتر ہو۔ یہ وہ حالات ہیں جو ہم سبھی اپنے آس پاس دیکھتے سنتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی کافر یہ کام کر رہا ہو تو الگ بات ہے کہ کافر کے کفر کے لائق یہی ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو چنانچہ وہ کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف میں خودکشی کرے اور ہر طرح کی آسانیوں سے یا مشکلات سے نکلنے کے کوئی راستے ان سے مایوس ہو جائے، تو اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا کفر اس کو اسی چیز پر چلاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشی کی وارداتیں اور یہ معاملات کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ یہ زیادہ تر کافروں کے ساتھ ہیں، منافقوں کے ساتھ ہیں، بے دینوں کے ساتھ ہیں، جبکہ اہل ایمان
مومن متقی جو ہیں ان کا انداز ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اسلام کا ایمان کا نام لینے کے بعد بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، یعنی خودکشی کرتا ہے فرض کرو، یا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں. یا تو جس ایمان کا وہ دعوے دار ہے وہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے، یا ایمان بہت کمزور ہے کہ جو کمزور ایمان اس کو ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ کر سکا، یا پھر وہ دین سے، اللہ کے اس کے رسول علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات سے لا علم ہے، نا واقف ہے. اور حقیقت یہ بات دونوں ہی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کے کام کرنے والے وہ ہیں کہ جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اگرچہ ایمان کا دعویٰ ہو بھی، اور وہ بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو ظاہراً نماز روزے کے پابند ہوں گے لیکن پھر بھی ان سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے وجہ پھر کیا ہے کہ وہ علم سے، قرآن و سنت سے دوری ہے، اس سے لا علمی ہے، ناواقفیت ہے. ورنہ اگر یہ دنیا مصیبتوں پریشانیوں کی جگہ ہے تو کیا اللہ کے قرآن نے ہمیں کوئی ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی نہیں کی کہ جس قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں کھول کر بیان کر دی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی معمولی سے معمولی چیزیں بھی جس کی لوگوں کو ضرورت تھی اس کو قرآن میں بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو بیان کر دیا، تو کیا پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا جو المیہ ہے مصائب کا، آلام کا، مصیبتوں پریشانیوں کا، کیا قرآن نے اس کا کوئی حل نہیں دیا؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس حل کو دیکھنے کی جو قرآن اور سنت نے دیا ہے، اور حل ایک نہیں بہت سے دیے ہیں. اگرچہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے درس میں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر کرنے کا، اور اگر کچھ چیزیں رہ گئی تو پھر اگلے کسی درس میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا کہ اسلام نے ہمیں کیا حلول، کیا ہمیں ایسے حالات میں کیا ہمیں رستے دیے ہیں. اب یہاں پر کچھ وہ رستے ہیں کہ لوگوں کے جو ایجاد کردہ ہیں. کوئی کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو مختلف طرح کی میڈیسن دیتا ہے، اور عام طور پر یہ میڈیسن آپ لوگ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو، بندے کو، اس کے دماغ کو معوف کر دینے والی، اس کو سلا دینے والی، اس پر ایک نشہ بے ہوشی طاری کر دینے والی، اور جس سے آدمی سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر وہ پریشانی، وہ غم جو اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا وہ چھٹ گیا ہے، وہ دور ہو گیا ہے. حالانکہ دور نہیں ہوا ہوتا. وہ کیا ہے کہ صرف اس میڈیسن کے نشے کی وجہ سے، وہ جو ٹیبلٹ اس نے کھائی ہیں اس کے تاثیر سے اس پر آلودگی چھا جاتی ہے، اور اس وجہ سے اس کے ہوش و حواس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو اس سے کیا سمجھتا ہے کہ میری پریشانی چھٹ گئی ہے، غم میرا دور ہو گیا ہے. اور جیسے ہی وہ اثر اس کا ختم ہوتا ہے، نشہ دور ہوتا ہے، تو اس کی پریشانی پہلے سے بڑھ کر اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ میڈیسن، ڈپریشن کی یہ کیپسول، یہ گولیاں، یہ انجیکشن، یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا علاج نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم ان چیزوں کا علاج کر سکتا ہے. جس طرح ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ صرف
انسان کی اپنے ساتھ دھوکہ بازی ہے، اور ڈاکٹروں کے بھی لوگوں کو ایک جو ہے ان کو وقتی طور پر مطمئن کرنے کا ایک صرف ان کا بہانہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ورنہ یہ چیزیں، یہ میڈیسن علاج نہیں ہیں ان تکلیفوں کا، ان مصیبتوں کا، ان غموں کا۔ ایک تو لوگ یہ رستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو رستہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ناکام ہے، اس میں مال برباد کرنے کے بجائے، اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی صحت بھی پہلے سے بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس رستے پر چل کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھے، اور کچھ دوسرے ہیں کہ جو کچھ روحانی پیشواؤں کا رخ کرتے ہیں، اور کاش کہ وہ صحیح رستہ اختیار کرتے، لیکن چونکہ ہمارے ماحولوں میں زیادہ تر شرک و بدعات پھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان مسائل پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے بھی غلط رستے ہی اختیار کیے جاتے ہیں، شرک و بدعات کے رستے اختیار کیے جاتے ہیں، کہ جہاں پر آدمی نہ کہ صرف اپنی صحت اور زندگی برباد کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا دین، اپنا عقیدہ، ایمان بھی خراب کر بیٹھتا ہے، کہ جو پہلے معاملے سے اور زیادہ بدتر ہے۔ ہاں، ڈاکٹروں کی میڈیسن وہ تو ممکن ہے کہ ایک وقت کے بعد انسان کی زندگی برباد کر کے اس کو تباہ کر دے اور آدمی موت کے منہ میں چلا جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح رہا اور ایمان پر قائم تھا تو اس کی آخرت محفوظ ہے۔ لیکن یہ دوسرا رستہ جو اختیار کیا جاتا ہے، گمراہ کن قسم کے پیر و ملاؤں کا، روحانی پیشواؤں کا، کہ جو ہمیشہ ہمیش کی آخرت جہاں سے برباد ہوتی ہے، کہ دنیا بھی اس کی خراب ہوئی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش اس دنیا سے کہیں زیادہ، ان دنیا کی پریشانیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہمیشہ ہمیش کی پریشانی جہنم کی ہے، اس میں جا گرتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ لوگ جو اپنے طور طریقے اختیار کرتے ہیں پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے، اپنی مصیبتوں کا علاج کرنے کے لیے، یہ عام طور پر وہ علاج ہیں جو غلط ہیں اور ناکامیوں کے ہیں۔ تو اس سے یہ پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح علاج ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہاں، صحیح علاج ہمیں اس رب سے ملے گا، اس کائنات کے خالق سے ملے گا کہ جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ بندے کی خیر کس میں ہے، بندے کی اصلاح کس میں ہے، اس کا بگاڑ کہاں پر ہے؟ وهو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ کون ہے؟ جو بڑا ہی باریکی سے ہر معاملے کو دیکھنے والا، کرنے والا، جاننے والا ہے، اور ہر چیز کی گہرائی کے ساتھ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور ویسے بھی ہم سبھی یہ بات حقیقت جانتے ہیں کہ ہر چیز کا جو بنانے والا ہے وہی اس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ٹیکنالوجی میں سے کوئی بھی چیز ہو، کسی طرح کی کوئی مشینری ہو، کوئی موبائل ہو، کچھ بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس کی کٹلوئی پڑھیں گے کہ اس کے بنانے والے نے اس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، کیا تعلیمات دی ہیں، اور کہیں خرابی ہوتی ہے تو عموماً ان لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے جو اس کو بنانے والے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ فالٹ کیسے صحیح کیا جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس چیز کو بنایا ہے وہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ اور اگر ہمیں یہ بات انسانوں کے لحاظ سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کو جو بنانے والا ہے اس چیز کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ جو کائنات کا رب ہے، جو انسانوں کا رب ہے، کہ اس سے بہتر بھی کوئی جانتا ہوگا؟ لیکن افسوس کی بات یہاں پر یہی ہے کہ جس طرح ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ ہم
اس کائنات کے رب کی طرف سے جو رہنمائی اس کو حاصل نہیں کرتے اور اپنے دل دماغ سے پیدا شدہ جو ہمارے تصورات ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم ان مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں، کبھی ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کے پاس جا کر، کبھی گمراہ کن قسم کے ملاؤں پیروں کے پاس جا کر، کہ جہاں مال بھی برباد ہوتا ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، اور بلکہ بعض اوقات عزتیں بھی لوٹتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ کائنات کے خالق و مالک نے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جو ہم کو بہت بہتر ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہماری ان مشکلات کا حل کیا ہے، ان مصیبتوں کا حل کیا ہے، اس میں بہت سے اسباب ہیں، جس میں سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ آپ کہیں گے ایمان تو ہم سبھی لاتے ہیں، ہم سبھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اگر اللہ پر ایمان کی بات ہے تو میرا تو اللہ پر ایمان ہے، میں تو کلمے ایک نہیں بلکہ 6 پڑھتا ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور کبھی قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، اور بھی میرے کوئی ورد اور ذکر اذکار بھی ہیں کوئی طرح طرح کے، لیکن پھر بھی پریشانیاں دور نہیں ہوتی، پھر بھی غم دور نہیں ہوتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہے بعض اوقات اکثر حالات میں کہ جو ایمان حقیقت سے خالی ہوتا ہے، اور بات میری نہیں، اللہ کا قرآن ہے، سورہ یوسف کی آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی کتنی ہی آیات میں اہل ایمان کو کہا ہے کہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ اب کو کہنے والا کہے کہ ہم تو پہلے سے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں ایمان لانے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اس ایمان ہم سے وہ ایمان چاہتا ہے کہ جو حقیقی ایمان ہو، جو سچا ایمان ہو، کیونکہ سچا ایمان ہو دل کے اندر اور پھر آدمی تکلیف و مصیبتوں کے سامنے سرنڈر ہو جائے، جھک جائے، اپنے آپ کو مصیبتیں اپنے سر پہ سوار کر لے، یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے شروع میں آیت یہی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی کوئی تکلیف مصیبت آتی اللہ کے حکم سے آتی ہے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو ہدایت ملنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی تقدیر سے جو میرے ساتھ پیش آ رہا ہے اسی میں خیر ہے۔ اس لیے سچا ایمان، ہاں، یہ وہ سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین علاج ہے ہماری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، ہمارے ڈپریشن کا، ان چیزوں کا۔ اور کسی کو شک ہے تو اللہ کے نبیوں کی، رسولوں کی، صدیقین، شہداء، صالحین کے، اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں اٹھا کر دیکھے، ان کی سیرتیں پڑھ کر دیکھے کہ ان سے بڑھ کر کون تھے کہ جن پر پریشانیاں، غم، تکلیفیں دنیا کی نہ آتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ سب سے بڑھ کر آزمائشیں، مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ انبیاء پر، رسولوں پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، اور پھر نبی و رسولوں کے بعد جس قدر کو اپنے ایمان میں، اپنے دین میں پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اس پر آزمائشیں بڑھ کر آتی ہیں، کیونکہ دنیاوی طور پر بھی ہم اس بات کو سبھی جانتے سمجھتے ہیں کہ آدمی جتنی بڑی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہو اتنا ہی اس کا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنی بڑی پوسٹ حاصل کرنا چاہتا ہو اتنا ہی اس کو مشکل ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کہ دنیا کے کاموں میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اونچے عہدے، پوسٹیں حاصل کرنے کے لیے اور بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے
امتحان بھی اسی قدر کڑے اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں، تو دین کے حوالے سے بھی، اللہ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اگر کسی بندے کو اونچا مقام دیتا ہے تو پھر اس مقام کے ساتھ ساتھ اس کا امتحان بھی اسی قدر زیادہ مشکل کرتا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت ہی اٹھا کر دیکھیے، کیا تکلیفیں تھیں، کیا پریشانیاں تھیں، کیا غم تھے، کیا مخالفتیں تھیں، کیا دشمنیوں کے انتہا تھی، چاروں طرف سے موت کے پہرے تھے، اور کتنی دنیا کفر تھی جو آپ کی جان کی، آپ کے خون کی پیاسی تھی، آپ کی جان کو، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں دن رات کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر کوئی غم سوار ہوں، آپ پر پریشانیاں کوئی سوار ہوں، پریشانیاں مصیبتیں ضرور تھیں، لیکن وہ صرف دیکھنے کی حد تک دیکھنے والوں کو نظر آتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے دل دماغ پر ان پریشانیوں کو کوئی اثر ہو، آپ نے ایسی چیزیں کو دل دماغ پر سوار کی ہوں، آپ کو ایسی کچھ چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ اپنے اوپر پریشانیوں تو کیا سوار کرنا، دوسروں کو آپ تسلی دیتے، ان کے غم دور کرتے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مکہ ہوئے اور مکہ کے کافر، آپ کے جانی دشمن، آپ کے خون کے پیاسے، کہ جنہوں نے آپ کو پکڑنے کے لیے انعامات مقرر کر رکھے تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کافر آپ کا کھوج لگاتے ہوئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے۔ غار ثور جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے منہ پر آ کھڑے ہوئے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے، وہ سامنے ہمارے کھڑے تھے، اور میں اللہ کے نبی کو فرمایا کہ ان میں سے کوئی نیچے ہو کر دیکھ لے تو ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو ان سے چھپا نہیں سکتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا عظیم ایمان ہے! اور یہ صرف آپ کا حال نہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے انبیاء کا یہی ان کا وتیرہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اکثر و بیشتر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، فرعون کی غلامیوں سے نجات دلاتے ہوئے اس قوم کو، تو چلتے چلتے ایک صبح آگے دیکھتے ہیں تو آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، پیچھے نظر دوڑاتے ہیں تو فرعون اپنے لاؤ لشکر لیے ہوئے ان کے سر پر چڑھ چکا تھا، آ چکا تھا۔ بنی اسرائیل وہ بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن اسی طرح کا ایمان جو ہمارے بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایمان کا فرق کہ بنی اسرائیل بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ان کا بھی اللہ پر ایمان ہے، لیکن انہی میں سے انہی کے ایک فرد موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو بنی اسرائیل فرعون کی فوجیں پیچھے سے آگے آتی اور آگے سمندر کو ٹھاٹھے مارتے دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ انا لمدرکون، کہ ہم پکڑے گئے، مارے گئے۔ لیکن جس موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر مکمل کامل یقین تھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ تم کہتے ہیں پکڑے گئے، ہرگز نہیں پکڑے جاتے، فرعون نہیں پہنچے گا ہم تک۔ ان معی ربی سیہدین، کیوں نہیں پکڑے جائیں گے؟ عقلی طور پر تو کوئی رستہ نہیں سامنے آتا، آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، کہاں جائیں گے؟ لیکن ان کو یقین تھا کہ میرے ساتھ وہ رب ہے سیہدین، جو یہاں بھی رستہ دکھائے گا، یہاں بھی رستہ بنائے گا۔ اور پھر تاریخ دیکھتی ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ رستے بنے، اور ایک نہیں کئی رستے بنے، اور رستے بھی اللہ نے ایک لمحے کے اندر خشک کر دیے، اور بنی اسرائیل کو ان رستوں پر خیر و سلامتی سے چلاتے ہوئے سمندر پار کروا دیا۔ ان کے دشمن کو اسی سمندر میں غرق کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو ہلاک کر دیا، دکھا دیا کہ میری قوت طاقت کیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے ایمان اور ایمان کا فرق، کہ بنی اسرائیل بھی اللہ پر ایمان کے دعوے دار تھے، اسی قوم کے ایک فرد موسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے ہم چاہیں کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ ایمان کا خالی دعویٰ کافی نہیں ہے، کہ جب تک حقیقی ایمان کہ جو اللہ کے نبی و رسولوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا ایمان تھا وہ نہ ہوگا،
اللہ اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا پس وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کے نور پر ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو اللہ ماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ ہیں جو گمراہی میں ہیں، یہ ہیں جو پریشانیوں میں ہیں، یہ ہیں جو مصیبتوں میں ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلی چیز کہ جو ایک انسان کو ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکالنے والی ہے، وہ اللہ پر سچا ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، جس ایمان کے آگے مزید اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور جس قدر یہ ایمان کامل مکمل ہوگا، اسی قدر انسان کا دل جو ہے مطمئن ہوگا، وہ سعادت مند ہوگا، دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے دور ہوگا۔ اور جس قدر اس کے دل میں ایمان کی کمی کمزوری ہوگی، اسی قدر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں اس کے دل دماغ پر چھائی ہوں گی۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، میرے دین سے، آسمان سے آنے والی وحی سے روگردانی کرے گا، اس کے منہ پھیرے گا، اس کی دنیا کی زندگی ہی تنگ ہو جائے گی۔ آخرت میں تو جو اس کے لیے عذاب ہے وہ تو ہے، دنیا کی زندگی ہی اس کی تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلا سبب جو ہے ان مصیبتوں کا، ان مصائب کا علاج جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اللہ پر سچے ایمان میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخلص کرنا، خالص کرنا۔ ہاں، اس چیز کا کیا تعلق ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے مخلص خالص ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے خالص ہو کر چلتا ہے، تو اللہ بھی اس بندے کے ساتھ پھر خالص ہو جاتا ہے۔ اور ہم دنیا کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے مشکلات میں وہی دوست کام آتے ہیں کہ جو آپ کے واقعی مخلص دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بھی مخلص ہو کر چلے ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ بھی ظاہراً ہوتے ہیں، لیکن نہ آپ کے ساتھ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا اخلاص کا تعلق ہوتا ہے، نہ ان کا آپ کے ساتھ۔ تو حقیقی مشکلات میں وہی کام آتے ہیں کہ جو واقعی جن کے ساتھ آپ بھی مخلص ہوں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ تو اگر بندوں کے حوالے سے یہ ہے تو کیا خیال ہے جہانوں کا رب کہ جس کے ساتھ اللہ بندہ مخلص ہو کے چلے، تو کیا اللہ تعالیٰ وہ رب جو ہے اس بندے کو کسی مشکلات کے وقت میں چھوڑ دے گا؟ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جس میں 3 آدمی غار میں بند ہو جاتے ہیں، وہ قصہ سبھی آپ سنتے جانتے ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ غار تو بند ہو گیا، اس جنگل صحرا میں ہم کو بچانے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، ہم میں سے ہر کو اٹھ کے اللہ سے دعا کرے اور اپنا وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرے کہ جس عمل کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کو اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا تھا۔ دیکھیے اخلاص کا فائدہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ہماری اصل کمزوریاں یہی ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں، غم کیوں سوار ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے، اخلاص کی کمزوریاں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ ہر کوئی اللہ کے سامنے ایسا عمل پیش کرے جو اس نے زندگی کے کسی وقت میں اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا تھا، جس میں کوئی دنیا کا کوئی غرض مقصد نہیں تھا۔ وہ خیر لمبی حدیث ہے، ان میں سے ہر ایک آدمی اٹھتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے ایک عمل پیش کرتا ہے جس عمل کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا تھا، اور ساتھ کہتا کیا ہے؟ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اللہ اگر یہ عمل جو میں نے تیرے لیے کیا تھا، تیری ذات کے لیے کیا تھا، تیرے چہرے کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل واقعی ہی تیری ذات کے لیے تھا تو آج ہم جس مشکل میں پڑے ہیں ہمیں اس سے نجات دے۔ اور وہ باری باری دعا کرتے ہیں، پتھر پیچھے ہٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تیسرا آدمی دعا کرتا ہے، اس کے دعا کرنے کے ساتھ ہی وہ چٹان جو
غار کے منہ پر پڑی تھی وہ نیچے گرتی ہے، ان کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ایک زندہ مثال ہے اس بات کی کہ آدمی جس قدر اللہ کے ساتھ خالص مخلص ہوتا ہے اپنے اعمال میں، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کی مشکلات اور مصیبتوں میں اس کے کام آتا ہے۔ اور جس قدر وہ اللہ سے 2 نمبری کرتا ہے، کیونکہ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری، ان کے ساتھ جال سازی، ان کے ساتھ دھوکہ بازی، اللہ کے ساتھ دھوکہ بازیاں، اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے لیے کام کرتے ہوئے اس میں بھی ایسے غلط طریقے اور بدنیتیاں اور کیا کچھ اس میں آتا ہے۔ تو اس لیے جس قدر آپ کا عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا اسی قدر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اخلاص کا بہت بڑا عمل دخل ہے ہمارے اعمال کے، ہمارے مصیبتوں پریشانیوں کے حل میں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل، یقین ہونا۔ ہم نے ایمان کا ذکر کیا ہے، یہ سارے ایمان ہی کی مختلف اس کی تعریفات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اس ایمان کے اندر اور کیا آتا ہے؟ اللہ پر حقیقی توکل، سچا توکل، بھروسہ۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ پر توکل ہے، کہنے کو کہنا آسان ہے، لیکن توکل کی صحیح معنی دل میں پیدا کرنا اور توکل کے مقام پر اس پر پہنچنا حقیقت میں یہ ایک دوسری چیز ہے کہ جس پر پہنچنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا اندازہ انسان کو وہاں پر ہوتا ہے کہ جب واقعی ہی کسی مشکل مصیبت میں پھنستا ہے اور اس کے لیے چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ پر توکل کتنا ہے۔ اگر واقعی اللہ پر توکل ہوتا ہے تو چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے اس کا اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ کے اوپر اس کا یقین رہتا ہے، اسی پر اس کا بھروسہ رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی امیدیں رہتی ہیں کہ وہی میری مشکل کو حل کرے گا۔ لیکن ہم اکثر و بیشتر کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کلمے پڑھنے والے جب اس طرح کے حالات میں پھنستے ہیں تو وہاں پر پھر کو ادھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کون بچائے گا، اب ہمیں کون نکالے گا اس مصیبت سے۔ ہاں، پہلے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو زندہ موجود ہوتے ہیں سامنے، اگر وہاں سے کچھ نہ ملا تو پھر مردوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر بابا جی کا سہارا لیتے ہیں۔ وہی ہم نے جو پہلے بات کی تھی کہ حتیٰ کہ اپنا ایمان بھی برباد کر لیتے ہیں اور اپنی ہمیشہ کی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے صحیح توکل، صحیح یقین، اور اس توکل اور یقین کی وہ مثال کہ جو اللہ کے انبیاء پیش کر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، اللہ پر کیا توکل ہے؟ فرشتوں کا سردار ان کے پاس آتا ہے، پیشکش کرتا ہے کہ میں ابراہیم تمہارے کو کام آؤں، تمہاری کو مدد کروں۔ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہ ہے اللہ پر توکل کا معنی۔ ونعم الوکیل، اور وہی میرا بہتر کارساز ہے۔ فرشتوں کے سردار کی پر اس کی پیشکش کو بھی رد کر دیا، تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے حقیقی توکل۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کفر کی فوجیں آپ پر پلٹ کر پھر سے حملہ کرنے کی خبریں دے رہی تھیں، آپ کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ کافر پھر سے پلٹ کر حملہ کرنے آ رہے ہیں، آپ نے بھی کیا فرمایا؟ آپ کے ساتھیوں نے بھی کیا فرمایا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ جب ان کو کہا گیا کہ کفر کے لشکر تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو ان سے ڈر جاؤ، فزادهم ایمانا، اللہ ماتا ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہیں کیا کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ ماتا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمتوں اس کے فضل و کرم سے لوٹتے ہیں۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی اذیت نہیں پہنچتی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ ہے ایک بہت بڑا وہ علاج ہماری ان مصیبتوں کا، ایک بہت بڑا وہ حل جو ہماری ان پریشانیوں کا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ پر سچا توکل، حقیقی توکل، کہ دل کی گہرائیوں سے، کہ دنیا اوپر سے نیچے کیوں نہ ہو جائے، اللہ کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اللہ سے امید نہ ہٹ جائے۔ ہاں، یہ جب توکل پیدا ہوتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کو دیکھتا ہے کہ جب بندہ اس کے ساتھ اس انداز سے مل گیا ہے اور بندے نے اپنے رب کے اوپر اتنا یقین بھروسہ کر لیا ہے، تو اللہ بھی پھر اس بندے کے لیے رستے نکال دیتا ہے، چاہے دنیا کے رستے سارے بند کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ اسی طرح بہت بڑا جو عامل ہے اس چیز میں وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، تقویٰ پرہیزگاری، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پھر اس کے لیے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے۔ جہاں رستے بند ہوں، جہاں کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو، اللہ وہاں بھی رستے نکال دیتا ہے۔ چاہے آسمان و زمین پوری کائنات آپ کے رستے بند کر دے، اللہ وہاں بھی رستے نکال دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، ہم چاہتے ہیں مصیبتوں سے نکلنا، چاہتے ہیں پریشانیوں سے نکلنا، اس کا حل کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقویٰ ڈر اختیار کر لیتا ہے۔ اور تقویٰ ڈر بھی کوئی کہنے کا لفظ نہیں کہ جو کہنے سے تقویٰ مل جائے، کوئی وہ لفظ نہیں جو پڑھنے سے تقویٰ حاصل ہو جائے، بلکہ تقویٰ دل کی وہ کیفیت ہے کہ جب حقیقی ایمانوں میں دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی ہر چیز، اس کا ہر عمل، اس کی ہر بات، اس کی ہر حرکت اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کو کرتے ہوئے اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کروں، اپنے رب کا حکم کیسے چھوڑوں۔ اللہ پھر اس کے لیے جب انسان اس انداز سے اللہ آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں سے رستے نکال کر دیتے ہیں، جس کے ابھی آپ مثال سن رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے رستے نکال کر دیے؟ ٹھاٹھے مارتے سمندر کو خشک کر کے، اس کے پانی کو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتی آگ کو، بھڑکتی آگ کو گلزار بنا کر اللہ وہاں سے رستے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج ہماری پریشانیاں طرح طرح کی ہیں، کسی کو مالی پریشانیاں ہیں، روزی کی تنگیاں ہیں، جاب کے معاملات ہیں، کاروبار کا مندہ پڑ جانا، کاروبار میں خسارے نقصانات ہو جانے کی پریشانیاں ہیں، اور خصوصاً کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ یہ پریشانیاں اور بھی زیادہ ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جن کے کاروبار بہت اچھے چل رہے تھے، آج کل بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور قرضوں کے نیچے دب رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ ماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں رستے بند ہو جائیں وہاں اللہ رستے بھی نکال دیتا ہے، اور جہاں روزیاں لوگوں کی بند ہو جائیں، جہاں کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہو جائیں، جہاں لوگوں کی فیکٹریاں، ان کے کام سارے کے سارے بند ہو جائیں، اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو وہاں بھی روزیاں دیتا ہے، اور ایسے طریقوں سے دیتا ہے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوتا ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور پھر آگے توکل کی بات پھر مزید آگی اسی آیت میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں، کافی ہونے کا معنی ہر مصیبت کو ٹالنے میں، ہر مشکل کو حل کرنے میں، ہر حاجت کو پوری کرنے میں، ہر طرح کی دنیا کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو چلانے میں اللہ ہی پھر آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس تقوی کو لانے کی اپنے دلوں کے اندر۔ اسی طرح ہم نے جب ایمان کی بات کی ہے، اس ایمان کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے اندر یہ چیزیں، توکل کا، یقین کا اللہ پر، اور یہ چیزیں، اس میں ایک بہت بڑی اور جو چیز ہے وہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا۔ استغفار کے حوالے سے قرآن و سنت میں کبھی پڑھ کر دیکھیے استغفار کے اللہ نے کیا کیا فائدے ذکر کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اے میری قوم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش مانگو۔ اس سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، انہ کان غفارا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔
اور صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اس سے پہلے دنیا کے تمہارے معاملات، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری روزیوں کی کمی ہو گئی ہے، فصلیں تمہاری تباہ ہو گئی ہیں، پانی نہیں ہے، اللہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ آج جن کو رزق کی تنگیوں کی مشکلات ہیں، شکایتیں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم پر بارشیں برسائے گا، روزیاں پیدا کرے گا اور تمہاری روزیوں کی تنگیاں دور کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کسی کے کاروبار میں مندہ پڑ گیا، کسی کے جاب جاتا رہا، اللہ ماتا یمددکم باموال، تم کو مال دے گا، جہاں سے اللہ نے دینا ہے اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ ہاں کسی دوسرے کو اولاد کا مسئلہ ہے کہ شادی ہوئے اتنے سال ہو گئے بچہ نہیں پیدا ہوا، ڈاکٹروں سے علاج کروا لیے، حکیموں کے نسخے کھا لیے، اور بعض اوقات قبروں کی درگاہوں کی بھی ٹکریں مار لیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ملی، مال بھی مال بھی برباد کر دیا، دین بھی برباد کر دیا، لیکن اولاد پھر بھی نہ ملی۔ اللہ ماتا ہے کہ اولاد کو بھی لینا ہے، اولاد بھی حاصل کرنا ہے، تو استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ وبنین، تم کو مال بھی دے گا، تم کو بیٹے اولاد بھی دے گا، اور صرف یہی نہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، روزیاں اس قدر دے گا، اس قدر کھیتیاں باغات تمہارے پیدا کر دے گا کہ نہریں چلا دے گا، تمہارے باغات پیدا کر دے گا، لیکن کس سے؟ صرف ایک کام کرنے سے، استغفار کرنے سے، استغفار کرنے سے، اللہ سے بخشش مانگنے سے۔ اور استغفار ایسی عجیب چیز ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کا عمل، یہ وظیفہ ایسا عجیب وظیفہ ہے کہ جو صرف مومن مسلمان کے لیے نہیں، حتیٰ کہ کافر کے بھی کام آتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ممکن نہیں کہ ان کافروں کو، آپ کے جانی دشمنوں کو، دین کے بدترین دشمنوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ مانتا ہے کہ ممکن نہیں کہ اللہ ان پر عذاب بھیجے جب تک آپ ان کے درمیان ہو، جب تک آپ ان کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی اور رسول قوموں کے لیے رحمت ہوا کرتے تھے، اور خصوصاً ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں، جو جہان والوں کے لیے رحمت تھے۔ تو اللہ کیا فرماتے کہ جب تک اپنے ان دشمنوں کے اندر ہو، ان کافروں کے درمیان ہو، اگرچہ یہ تمہارے جانی دشمن ہیں، لیکن تمہاری برکت کی وجہ سے، تمہارے وجود کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، مکہ میں ہونا، کافروں کے درمیان، کافروں کو اللہ کے عذاب سے بچائے ہوئے تھا، اور دوسری کیا تھی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی یہ تھا کہ اللہ ان کو عذاب دیتا جب کہ یہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ مکہ کے اگرچہ مشرک کافر تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی طرح طرح کی عبادات کرتے تھے، اور ان عبادات کے اندر اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے، اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم ان سے گناہ ہوتے ہیں، اور سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ ہی بخشے گا، تو چنانچہ وہ اللہ سے استغفار کرتے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس لیے ان کی ان ساری چیزوں کا شرعی طور پر، دینی طور پر کوئی اعتبار نہیں سمجھا گیا، لیکن ان کے استغفار کے اس لفظ سے، اگرچہ کفر کی حالت میں انہوں نے کیوں نہیں کیا، اللہ ان پر عذاب ٹالے ہوئے تھا۔ تو بات کر رہے تھے کہ استغفار کا یہ وظیفہ ایسا عجیب وظیفہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جن کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں، کہ جن کے اللہ نے پہلے آخری سبھی گناہ معاف کرنے کا پہلے سے اعلان کر دیا ہوا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایک مجلس میں ہم دیکھا کرتے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ سے آپ کے استغفار کے الفاظ سننے کو ملتے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ بے دینی ہے، گناہوں سے لسڑے ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں اس میں ان کے ملوث ہیں، اور پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں مشکلات کا حل، تو اس کا طریقہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا بھی ہے۔ اسی طرح جو بھی نیک اعمال ہیں ان پر پابندی کرتے رہنا۔ آدمی جس قدر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نیک اعمال پر چلتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے،
اس کی دنیا کی زندگی کو آسان بلکہ خوشحال اور باسعادت بنا دیتا ہے۔ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ غور سے سنیے اور دیکھیے کہ سعادتوں کے رستے کہاں پر ہیں، مشکلات کے حل کہاں پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، بدعات نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، نیک عمل جو اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر ہو۔ شرک کر کے، بدعات کر کے اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لعنتیں پڑتی ہیں۔ اس لیے اگر مشرکوں پر، بدعتوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہوں، بڑے مال خرچ کرتے ہیں، بڑی ریاضتیں عبادتیں ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں، غم ہیں، مصیبتیں مسلط ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ ایسی بدعات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں عمل صالحا، نیک عمل کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ کوئی جو بھی نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، کرنے والا مرد ہو یا کوئی عورت ہو، وہو مؤمن، ہاں ساتھ ایمان بھی سچا ہو، مشرک نہ ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ نے یہاں پر لام اور نون کے ساتھ دو توکیدیں کرتے ہوئے کہ یقیناً ضرور ہم اس کو پاکیزہ اور باسعادت زندگی عطا کریں گے۔ جب تک زندہ رہے گا، سعادت کی زندگی، خوشحالی کی زندگی گزارے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر جو کرتے تھے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو باسعادت بنا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی جنتوں کا ان کو وارث بنا دیتا ہے۔ کس سے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ دیکھیے شرطیں کیا ہیں۔ عمل، پہلی بات تو عمل ہو، بے عملی نہ ہو، اور عمل بھی کون سا ہو؟ جو صالح ہو، نیک ہو۔ نیک ہونے کا معنی کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ اس کے لیے، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، اور پھر کیا ہے، اس کے ساتھ ایمان بھی سچا خالص ہو، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ نیک اعمال، ان نیک اعمال کے اندر جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، توبہ استغفار بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے کثرت سے۔ ڈاکٹروں کے میڈیسن آپ کا علاج نہ کر سکیں، کس لیے؟ کیونکہ آپ کو پیدا کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کو بنانے والا ڈاکٹر نہیں ہے کہ آپ کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکے۔ آپ کی مرض کی، آپ کی بیماری کی صحیح ڈائگنوزیشن جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی بیماری کے بارے میں کیا تشخیص کی ہے، کیا فرمایا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، اطمینان و سکون کہاں پر ہوتا ہے؟ دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ مانتا ہے کہ دلوں کے اطمینان نہ تمہاری کسی گولیوں سے حاصل ہوں گے، نہ کسی انجیکشن سے تم کو ملیں گے، وہ کس سے ملیں گے؟ الا، خبردار، متنبہ ہو جاؤ، سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اور اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کے حمد و ثنا بھی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہے، اور اللہ کے دین کو سیکھنا سکھانا بھی ہے، قرآن کو پڑھنا پڑھانا بھی ہے۔ کیونکہ سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا ہے۔ اللہ نے صرف سبحان اللہ الحمدللہ نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھو گے، اس قرآن کو سمجھو گے، اس پر عمل پیرا ہوگے، تو کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی طرح ان نیک اعمال میں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ کثرت سے جن اعمال کو کرنا چاہیے، ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھنا، اور درود بھی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، جو صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے من گڑھ درود نہیں کہ جو درود پڑھنے سے لعنتیں برستی ہیں، رحمتیں نہیں برستی، کیونکہ وہ درود جو لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں اس میں شرکیہ کلمات ڈالے گئے ہیں، باقاعدہ سازشیں کر کے لوگوں کو اللہ کے دین سے پھیرنے کی، ان کو مشرک بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ اس لیے عمل کریں اور نیک کریں۔ نیک وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ عجیب ہمارے لوگوں کے آپ سب سے محبت کا عشق کا انداز ہے کہ اللہ کی نبی کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، اللہ کے نبی کی سنت ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، لوگوں کی من گھڑت باتیں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ درود ابراہیمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور پڑھایا ان کو، وہ نہیں پڑھیں گے، اور طرح طرح کے درود، یہ تنجینہ ہے، کوئی لکھوی ہے، کوئی ہزاروی، پتہ نہیں کیا کہ ان کے نام رکھے ہوئے من گھڑت درود وہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا۔ اس ضمن میں ابی بن کعب کی لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اگر دعا کرنے کی بجائے، اللہ سے کچھ مانگنے کی بجائے صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، کیونکہ آدمی سنت یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے پھر دعا کرے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں کچھ اللہ سے مانگنے کی بجائے اگر ساری دعا ہی کو درود ہی بنا دوں، درود ہی پڑھتا چلا جاؤں، تو پھر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو پھر کیا ہو؟ اذن یکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہارا جو غم پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا حل دے گئے ہیں۔ وہ حل کیا ہے؟ کہ کثرت سے درود پڑھو، اٹھتے بیٹھتے، اور خصوصاً آج کی یہ جمعے کی رات اور کل جمعے کا دن، یہ آج کی رات سے لے کر کل جمعے کا پورا دن، اگرچہ ویسے تو ہر وقت ہی مسلمان کو درود پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصاً آپ نے جمعے کی اس رات کو اور جمعے کے دن کو خاص طور پر آپ درود پڑھنے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دلائی۔ تو بات کر رہے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَيُكْفَى اِذَنْ يُكْفَى ہَمُّكْ، کہ اس کے ایسا کرنے سے تیرا غم پریشانی جاتی رہے گی، دور ہو جائے گا۔ اور کیسے دور نہ ہو؟ آپ اس ذات پر درود پڑھ رہے ہو کہ جو اللہ کے ہاں سب سے مقرب ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ جس کا اونچا مقام ہے، تو اگر تم اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس کے لیے درود پڑھ رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر تم پر اپنی رحمت نازل نہ کرے؟ اسے آپ مانتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا درود کسی عام انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے حقیقت میں رحمت کا انداز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم اور چیزیں ہیں کرنے والی، وہ دعا ہے۔ دعا ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کا طریقہ رہا ہے، پریشانیاں ان پر بھی آتی تھیں، غموں سے ان کو بھی واسطہ پڑتا تھا، جسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ان کو عام لوگوں سے بڑھ کر آتی تھی، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اللہ سے دعائیں ہوتی تھیں۔ اور ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، اور خصوصاً سورۃ الانبیاء پڑھیے، سورۃ الانبیاء 17 پارے کی سورت ہے، اس کو پڑھیے۔ اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، ہر نبی کی کوئی الگ مشکل تھی۔ نوح علیہ السلام کو اپنی بدبخت قوم سے واسطہ پڑا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم ان کے خلاف کیا سازشیں کر رہی تھی، نوح علیہ السلام کی بدکار قوم ان کے خلاف کیا معاملات تھے، اور ایوب علیہ السلام بیمار پڑے ہیں، ان کی بیماری کا معاملہ ہے، اور ایک وہ بھی اللہ کے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے، یونس علیہ السلام۔ ہر نبی اس کے الگ معاملات ہیں، ہر نبی کا الگ مشکل ہے۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر جواب دیا، وہیں پر جواب دیا جو مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بات صرف ان کی نہیں ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا، جو مچھلی کے پیٹ والے نے اس میں جو تھا اس نے کام کیا، ہم اس کو اسی طرح سے نجات دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں اللہ سے دعا کرتے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے، تو ہی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مانتا ہے کہ نہ کہ ہم نے اس کو شفا دی، بلکہ اس کے گھر والے اس کو لوٹا دیے، اس کو مال و دولت کے اور نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ زکریا علیہ السلام اولاد نہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو بے اولادی کے شکوہ ہے۔ اللہ نے بڑھاپے میں، بوڑھی عمر میں، جبکہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس عمر میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے اس عمر میں ان کو بچے دے دیے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ ہے وہ دعا کہ جب خالص دل سے نکلتی ہے، اللہ سے سچے ہو کر، مخلص ہو کر نکلتی ہے، صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل سے نکلنے والی ہو، اور اسباب پورے ہو دعا کے قبولیت کے، تو وہ دعا پھر اللہ تک پہنچتی ہے۔
آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اس کے لیے اور عرش تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور انہی دعاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خصوصاً ان پریشانیوں غموں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور اسی طرح آپ کی دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی غم پریشانی ہو، ما اصاب احد قط ہم ولا حزن، کہ کسی کو غم پریشانی لاحق ہو، وہ کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے، الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ اس کے غم پریشانی کو لے جاتا، دور کر دیتا ہے، وابدلہ مکانہ فرجا وفرحا، اللہ اس کی جگہ پر اس کو مشکل مصیبت سے نکال کر اس کو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ الا نتعلمھا، کیا ہم اس دعا کو سیکھیں نا؟ آپ فرماتے ہیں بلا ینبغی لمن سمعھا ان یتعلمھا، کہ جس کو بھی جو بھی اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ اس کو یاد کر لے۔ ہاں، ایک مسلمان مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کے نبی کا ماننے والا ہو، اور پھر اتنی عظیم دعا جو آپ نے صحابہ کو سکھائی ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ پریشانیوں غموں سے کیسے نکلنا ہے، تو یہ مختلف طرح کی دعائیں، تو یہ وہ بڑے بڑے اسباب کہ جو ہمیں مشکلات پریشانیوں سے نکالنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں اس سب موضوع کے حوالے سے کہ جو بہت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں، اللہ کے فضل توفیق سے انشاءاللہ ان کا ہم آنے والے اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کے پریشانی غم کو دور فرمائے، اور ہر ایک کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھولے۔ جس کو مال کی کمی ہے، مال کی تنگی ہے، اللہ اس کے لیے وسیع حلال کی روزیاں اس کو عطا فرمائے۔ جس کو اولاد کی کمزوری ہے، کمی ہے یا اس کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ جن کو جسمانی کوئی تکلیفوں سے واسطہ ہے، اللہ ان کے صحت و عافیت سے نوازے، اور جن کو اور کوئی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مشکل کو دور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ کچھ سوالات ہیں۔ کہا گیا کہ کچھ سنت کے مطابق ثابت شدہ دعاؤں مصیبتوں کے وقت میں پڑھی جانے والی، ہم نے آخر میں جو ذکر کی ہے دعا، حقیقت میں بہت عظیم دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ اس پر یعنی کہ یقین کے ساتھ اس بات کا بیان ہے کہ جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ غم پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، یہ کلمہ جس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف ہے حقیقت میں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ یونس علیہ السلام کے اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانی کو دور کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ نجات دینے کا سلسلہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم اسی طرح سے ہر طرح کے سبھی اپنے بندوں کو، مومنوں کو نجات دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ یہ کام کریں کہ جو یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال یہ بھی آیا ہے کہ مسلسل پریشانی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک لیکچر دیا تھا اسی موضوع پر کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ میرے خیال اگر آپ وہ لیکچر سن لیں تو اس میں ہم نے کافی چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ جس میں انسان ہی کے بعض اعمالیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کا سبب ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اس میں کئی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو اب تفصیل چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ لیکچر سنیں، آپ کو اس میں مل جائے گا۔ کئی سال ہو گئے میں بہت سے نیک کام کرنا شروع کرتا ہوں لیکن استقامت نہیں آتی۔ ہاں، یہ بہت سے لوگوں کے مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بلکہ شروع بھی کر دیتے ہیں،
لیکن اس پر چل نہیں پڑتے۔ دیکھیے یہاں پر ہمیں ایک بہت اہم بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے کئی دشمن ہیں کہ جو ہمیں نیکی کے راستے سے روکنے کی مسلسل کوشش میں ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان اگرچہ وہ ابلیس بھی ہے، اور ایک وہ شیطان بھی ہے جو انسان کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کا نفس امارہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے انسان کو اس بات کو سمجھنے کی، کیونکہ دنیاوی طور پر ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں کہ جب ہم کسی دشمن کو سمجھتے ہیں کہ فلاں میرا دشمن ہے اور وہ میرے کام میں رکاوٹ بنے گا، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اس دشمن سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اس پر نظر رکھتے ہو کہ وہ آپ کو اس کام سے روک نہ دے، آپ کے اس کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر دے، اور کر کے ابھی رکاوٹ پیدا کرتا بھی ہے تب بھی آپ جو ہے وہ رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ دنیاوی طور پر ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ کسی کی دشمنی ہمارے سامنے ہے، سمجھتے ہیں کہ فلاں دشمن ہے، تو چنانچہ پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کی سازشوں سے بچتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں، اور اس کا حل بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان ان دشمنوں سے کہیں بڑھ کر دشمن ہے جو آپ کے دنیا کے ظاہری دشمن ہوتے ہیں، اور اس کی دشمنی اس انداز سے ہے کہ جہاں سے انسان کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کسی نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ آپ اس پر نہیں چل رہے، چلنے کو دل نہیں کر رہا، یا پیچھے ہٹ رہے ہو، تو صاف طور پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر آپ کو ہٹانے والا کون ہے؟ آپ کا دشمن شیطان ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ شیطان کا ساتھ دینا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ جس طرح ہم دنیا کے اپنے ظاہری دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی سازشوں کو ختم کرتے ہیں، اور جو رکاوٹیں انہوں نے پیدا کی ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ شیطان کو، نفس امارہ کو، جو دشمن دل میں بیٹھا ہے، جو دشمن باہر کھڑا ہے، ان دشمنوں کو پیچھے ہٹائیں، ان کو دفع کریں، اور اپنے اس نیکی کے راستے پر آگے چلتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، نہ کہ ان کے کہنے پر شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ کر پیچھے ہٹ جائیں، رک جائیں۔ تو یہ وہ سب سے بڑی بات ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی ہے استقامت کی، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ خالص عبادتوں کے باوجود پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نے جو ذکر کی ہے ابھی کہ پریشانیاں، مصیبتیں، اس کی وجوہات الگ الگ ہے، ایک نہیں ہے۔ اب نبیوں سے بڑھ کر کوئی خالص ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر کوئی اللہ کے لیے مخلص ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی اور رسولوں سے بڑھ کر بھی ہو کہ اپنے عمل میں اللہ کے لیے مخلص ہو۔ ان کو پریشانی کیوں آتی ہیں؟ ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ہاں، درجات کو بلند کرنے کے لیے، مقام کو بڑھانے کے لیے۔ اگر کوئی، ہاں نبیوں کا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہمیں مختلف طرح کی جو کمیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات دین کے حوالے سے جو غفلت، سستی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کوئی تکلیف آتی ہے، ہم کو جگانے کے لیے، ہم کو الرٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، تم اللہ سے ہٹ رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، اس لیے تم پر مصیبت آئی ہے۔ اس لیے اللہ کی بڑی بڑی اس میں حکمتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں تو، ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی اور رسولوں کے، کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، اس کے اندر طرح طرح کی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، اخلاص میں کمیاں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ نیکی عبادت میں نمازوں کی پابندی ہے، اخلاص بھی ہے، اور سارا کچھ ان چیزوں کی ذکر اذکار میں کوئی کمی نہیں کر رہا، پھر بھی یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ اس کے پیچھے لازماً کو گناہ بھی ہیں جن کی سزا مل رہی ہے، جن کا کفارہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہم دروس کے درس کے دوران استغفار کر سکتے ہیں یا ختم ہونے تک خاموش رہیں؟ جی ہاں، درس کے دوران بھی، اور بعض اوقات جمعہ خطبہ کے دوران بھی۔ اصل جو سوال وہاں پر کرنے والا ہے، ہاں درس کے دوران تو کر بھی رہے ہیں استغفار، تو کوئی یعنی کہ ہم یہی کہیں گے کہ شاید کہ توجہ درس سے ہٹ جائے گی،
لیکن جمعہ خطبہ کے دوران یہ چیزیں کرنا تو علی کل حال اگر استغفار کرنا، ذکر کرنا، ان چیزوں سے آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے درس سے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس دوران خاموش رہیں تاکہ خاموشی سے چیزیں سن لیں، اور ممکن ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لیے مفید ہوں۔ اور جہاں تک خطبہ جمعہ کے تعلق ہے تو وہاں پر تو علماء نے اس چیز کو ناجائز کہا ہے کہ آدمی خطبہ کے دوران کسی بھی ایسی چیز میں مصروف ہو کہ جو اس خطبہ سے غافل کرنے والی ہو، یا اس کو سمجھنے بوجھنے سے اس کا دل دماغ جو ہے دور کر سکتی ہو۔ تو اس لیے یعنی کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اگر آدمی کا دل دماغ اس سے مشغول ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی یعنی کہ درس کے وقفوں کے اندر استغفار کر لے، استغفر اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، خطبہ کے دوران بھی اس طرح سے، یعنی جس میں اس کی توجہ نہ ہٹے تو ہم کہیں گے کہ اس میں مشکل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا موضوع مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اسی موضوع کو مکمل کریں گے، اور بہت وہ اہم چیزیں کہ جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، عملی زندگی سے مانا کہ جس کا ہم پریکٹیکلی طور پر کیا وہ چیزیں ہیں، ایک تو نیک اعمال کے علاوہ، عمل ایمان کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر اگر کرتے ہیں تو پریشانی و غموں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے۔